أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القراءة الواضحة الجزء الأول الدرس السادس والعشرون یعنی 26واں درس. صحیح ہے، 26واں درس ہے. رمل ولد قرتن إلى الشجر. رما یرمی ناقص یائی ہے. میں نے امتحان میں پوچھا تھا، چند کے علاوہ کسی نے نہیں لکھا کہ اجوف کس کو کہتے ہیں، مثال کس کو کہتے ہیں، ناقص کس کو کہتے ہیں. صرف آپ کو یہ بتانا تھا جس کے فا کلمے پر حرف علت آئے اسے مثال کہتے ہیں، جس کے عین کلمے پہ حرف علت آئے اسے اجوف کہتے ہیں، جس کے لام کلمے پہ حرف علت آئے اسے ناقص کہتے ہیں. آپ کے 5 نمبر محفوظ تھے. پھر اگر اس کی دو مثالیں تینوں کی دے دیتے تو 5 نمبر اس کے آپ کو مل جاتے. اس طرح سے 10 نمبر کا یہ سوال تھا جس کو حاصل کرنے والے چند خاران ہیں. بس ہمارے بچوں میں سے کسی نے نہیں لکھا. بتائیے مثال کس کو کہتے ہیں، ناقص کس کو کہتے ہیں اور اجوف کسے کہتے ہیں. تو دیکھیے رمل ولدو، رما یعنی کیا ہے، یہ کیا ہے، ناقص کی مثال ہے. سمجھ میں آیا ابھی جو میں نے بات کہی؟ کیا ہے مثال، کیا ہے اجوف، کیا ہے ناقص؟ سب کو نہیں سمجھ میں آیا لگتا ہے، خاموشی ہے. صحیح بتا رہی ہے. دیکھیے مثال یہ ہے فاعل. فعل میں 3 لیٹر ہوتے ہیں. فاعل ایسے ہی دیکھ لیجئے، کا تا با. ابھی جو ہمارے سامنے را ما یہ اور یہ ہے نا، تو 3 ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ صحیح. تو اگر حرف علت کس کو بولتے ہیں؟ واو، الف اور یا. 3 حرف علت ہیں، لیکن یہاں جو آئے گا وہ کیا آئے گا؟ یہ نہیں آئے گا. کسی پہ یا تو واو آئے گا یا کسی پر یا آئے گا. صحیح ہے نا؟ یہ 2 کا استعمال ہوتا ہے ورب میں. اگر وہ یہاں پر ہوتا ہے، فا کلمے پر حرف علت رہتا ہے، یہاں پہ واو یا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مثال بولتے ہیں اس کو. جیسے وا جا دا. اب یہ واو کہاں آ رہا ہے؟ فے کی جگہ پہ آیا ہے کہ نہیں آیا ہے؟ سمجھ آ رہا ہے؟ تو اس کو بولیں گے مثال. یہاں اگر ہوگا عین بولیں گے اجوف. جیسے قالا، یہ اصل بتایا تھا نا، قا وا کیا تھا، قا وا لا. قاولا سے کیا بنا؟ قالا. ناما ہے نا. اور اگر لام کلمے پہ حرف علت ہو تو اس کو بولیں گے کیا؟ ناقص. اس کی مثال کیا ہے؟ دعا. صحیح ہے. ابھی جو ہمارے سامنے فعل ہے وہ رما. تو یہ اصل واو ہے، یہ اصل یا ہے. یہ دعوا ہے. کیا ہے؟ دعوا. یہ راما یا. ٹھیک ہے. تو بس آپ کو یہ لکھنا تھا. میں نے ایک مثال لکھی ہے، یہاں 2 لکھ دی. آپ کو کیا بتانا تھا کہ جس کے فا کلمے پر حرف علت ہو اسے مثال کہتے ہیں، جس کے عین کلمے پہ حرف علت ہو اسے اجوف کہتے ہیں، جس کے لام کلمے پہ حرف علت ہو اسے ناقص کہتے ہیں. اور اگر اتنا بھی بتاتے تو ہم 5 نمبر آپ کو دیتے. پھر اگر مثالیں دے دیتے تو کتنے ہوتے؟ 10 نمبر. لکھنا کم، فائدہ زیادہ ہے نا. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جس میں لکھنا کم ہوتا ہے، نمبر پورے ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جس میں زحمت زیادہ ہوتی ہے، نمبر اس میں غلطی کے امکان بھی کتنے ہوتے ہیں؟ ویسے ہی رہیں. جیسے ترجمے تھا اردو سے عربی والا. صحیح ہے. اردو سے عربی والا ترجمہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ نے کیا کی ہو، محنت کی ہو. عربی سے اردو آسان ہے، اردو سے عربی مشکل ہے. آپ نے محنت کی ہے تب تو کر سکتے ہیں.
تو جب سوال حل کریں تو سوالوں کو ایسے سوالوں کو پریفر کیا کرو جس میں لکھنا کم اور نمبر زیادہ. جہاں کم لکھنا ہے وہاں کٹنے پٹنے کے امکان کم رہتے ہیں. صحیح ہے کہ نمبر کٹیں گے، غلطیاں کم ہوں گی. اس میں کیا لکھنا تھا خالی، اس میں کیا غلط کریں گے آپ؟ اگر آپ کو آتا ہے، سمجھتے ہیں کہ فا کلمے پر تو مثال کہیں گے، عین کلمے پہ تو اجوف کہیں گے، لام کلمے پہ ہو تو ناقص کہیں گے. اس میں کیا غلط ہوگا؟ صحیح ہے. لیکن آپ نے نہیں لکھا، تینوں نے نہیں لکھا. تو سمجھ لیں، تو اس کو بولتے ہیں. ہمارا جو ابھی درس ہے وہ یہی ہے. کس پہ ہے ابھی کس پہ ہے درس؟ رما کس میں ہے؟ مثال ہے، اجوف ہے یا ناقص ہے؟ ناقص. اور اس کو اگر اس جگہ پہ واو رہتا ہے تو ناقص واوی، یا رہے گا تو ناقص یائی. ہاں، اب یہاں رما میں کیا ہے؟ یا ہے نا، تو اس کو بولیں گے ناقص یائی. دعا میں واو ہے تو بولیں گے ناقص واوی. سمجھ میں آ گیا؟ تو یہاں دیکھیے کئی فعل اسی کے مانند ہے ہمارے پاس. رمل ولدو، فعل کے بعد ہمیشہ آتا ہے فاعل. اعراب میں بھی کافی غلطیاں تھیں. فعل کے بعد ہمیشہ فاعل آتا ہے. تو رما فعل ماضی ہے، الولدو کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل. کورتن، کورتن کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مفعول بہی. مفعول به. ہاں، جس کو پھینکا جائے وہ کیا ہوگا؟ مفعول بہی ہوگا. رمل ولدو، لڑکے نے پھینکا، کورتن گیند کو، الشجرے کہاں؟ پیڑ تک. زیر زبر بھی لگانے میں کنجوسی کی ہے آپ لوگوں نے. صحیح ہے؟ الشجرے پیڑ تک. رمل ولدو کورتن الشجرے، لڑکے نے گیند کو پھینکا پیڑ تک. وجرا، جرا فعل کس کی مثال ہے؟ مثال کی مثال ہے، ناقص. اجوف کی مثال ہے، ناقص کی مثال ہے. جرا ناقص. ناقص ہے، ناقص. جرا، ارے فا کلمے پہ ہے کہ لام کلمے پر ہے؟ لام کلمے پر ہے نا. فاعلا پہ دیکھا کریں، فاعلا. تو جیم جو ہے فا کی جگہ پر ہے، را عین کی جگہ پر ہے، یا لام کی جگہ پر ہے. صحیح ہے؟ تو جرا یجری ہوتا ہے، یجری. تو یہ جرا فعل ناقص کی مثال ہے. وجرا اور دوڑا، جرا مانے دوڑا. وراءہا اس کے پیچھے. اب یہاں وراءہا ہا کی ضمیر کدھر پلٹ رہی ہے؟ گیند. گیند کی طرف، یعنی کورتن، وراء کورتن. اب یہاں بتائیے وراءہا میں جن لوگوں کو یاد ہے وہ بتائیں گے ہا کا اعراب کیا ہوگا؟ بتائیے مولانا سمر صاحب. وراءہا مفعول به. مفعول به. مضاف الیہ، مضاف الیہ. مضاف الیہ. وراء ظرف مکان ہے. وراء کیا ہے؟ ظرف مکان ہے اور مضاف ہے. ہا مضاف الیہ ہے. وجرا وراءہا اور دوڑا اس کے پیچھے. فاخذہا تو اس نے اس کو لیا. اخذہا میں ہا کا اعراب کیا ہوگا؟ اخذا فعل ہے، اخذا فعل ماضی ہے. جی آگا. اخذ. اخذا مانے کیا ہے؟ لیا. اخذا لیا. مانے لیا. اخذا فعل ماضی ہے. ماضی. تو فعل کے ساتھ جب ہا جڑے گا تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ مفعول بہی. یعنی مفعول یہی به. ہا جب اسم کے ساتھ آئے گا تو مضاف الیہ، جب فعل کے ساتھ آئے گا تو مفعول مفعول بہ. به. فاخذہا تو اس نے اس کو لیا. ولعب اور کھیلا. لعب یعنی کھیلا. بہا اس سے، بہا یعنی بالکورتے گیند سے. عند الشجرے پیڑ کے پاس.
اب اتنا پھر سے دیکھ لیجئے. رمل ولدو لڑکے نے پھینکا کورتن گیند کو الی الشجر پیڑ تک وجرا اور دوڑا وراءہا اس کے پیچھے فاخذہا تو اس نے اس کو لیا ولعب بہا اور اس سے کھیلا عند الشجر پیڑ کے پاس. صحیح ہے. عند اگر ظرف مکان ہے. جی سوال کیجئے. فعل کے ساتھ اگر ضمیر آئے گی تو اسے کیا کہیں گے؟ یہ بھی فعل آپ نے کے جو ساتھ جو سمجھا. ضمیر آتی ہے بیہا میں کہہ رہی ہیں نا آپ. ہاں فاخذہا ہاں یہاں پہ ہا جو فاخذہا. آئی ہے نا اچھا اس کی. فعل کے ساتھ جو ضمیر آئے گی وہ مفعول بہی ہوتی ہے. مفعول اچھا بہی. اور یہی بیہا جب اسم کے ساتھ آئے یا حرف جر کے ساتھ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ مجرور ہوتا ہے وہ. جی اب دیکھیں طوا. طوا کون سا فعل ہے؟ یہ ناقص. ناقص ہے. طوا یطوی. تو طوال خادمو. طوا معنی ہوتا ہے بیٹا لپیٹنا. ایک اپنا توا ہوتا ہے روٹی بنانے والا. عربی کا توا کیا ہے؟ لپیٹنا. طول خادمو. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جن کو جو لوگ زمین کو وہ کرتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ طی الارض. کیا بولتے ہیں اس کو؟ جی سنا ہے. اسی سے اسی ورڈ سے نکلا ہوا ہے وہ طی الارض. نہیں ہے ان کو انہوں نے طی الارض کیا کہ جیسے مثلا وہاں پہنچے اس مقام پر پہنچے کوفے کے باہر آئے اور انہوں نے آنکھ بند کی. آنکھ بند کی تو ہم کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. صحیح. تو یہ کیا ہوا؟ طی الارض زمین کا لپیٹ دینا. آئے سمجھ میں؟ زمین لپٹ جاتی ہے سمٹ جاتی ہے اس کے لیے. طول خادمو خادم نے لپیٹا بساط الحجرت کمرے کی قالین. بساطہ مفعول بہی ہے اور مضاف ہے. الحجرت مضاف الیہ ہے. طول خادمو خادم نے لپیٹا. تو طوا ورب ہے. الخادمو کیا ہے؟ سبجیکٹ ہے فاعل ہے. طول خادمو خادم نے لپیٹا. کیا لپیٹا؟ بساط الحجرت کمرے کی قالین. ہم نے امتحان میں اسی طرح سے دیا تھا لیکن مضاف مضاف الیہ کا زیادہ تر لوگوں نے نہیں کیا. جو ترجمے دیے تھے وہ ترجمہ صحیح سے نہیں کیا. میں نے کہا تھا یہ سیب کا پیڑ ہے تو یہ سیب کا پیڑ. سیب کا پیڑ تم لوگوں کو یہ نہیں سمجھ میں آئے کہ یہ مضاف مضاف الیہ ہے یا نہیں ہے؟ چلیے دیکھیے. طول خادمو خادم نے لپیٹا بساط الحجرت کمرے کی قالین. طوا کا ماضی کیا ہوگا؟ طوت. طوا کا ماضی میں مؤنث کا صیغہ کیا بنے گا؟ طوت. توتی. صحیح ہے. طواتل خادمتو نہیں یہ طوت ہے لیکن ملانے کی وجہ سے کسرہ کر دیا ہے. صحیح ہے. تا ورنہ ساکن ہے وہ. جی طواتل خادمتو خادمہ نے لپیٹا. صحیح ہے. فراشا حامدن حامد کے بستر کو. یہاں فراشا مفعول بہی ہے. کیسے بساطہ مفعول بہی تھا؟ مفعول بہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ شبو ہیں نہیں ہے. تو کہاں دیکھیے طواتل خادمہ تو خادمہ نے لپیٹا فراش حامدین حامد کے بستر کو. برت تلمیزو برا یبری کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ برا. المبرات کس کو کہتے ہیں؟ المبرات. المبراتو نہیں جانتے؟ المبراتو کٹر شارپنر ہے نا. برا اسی سے ورب ہے. یہ اسی سے فعل ہے. برل تلمیزو اسٹوڈنٹ نے بنایا یا شاپ کیا ایسے کہیں. اسٹوڈنٹ نے
شارپ کیا، مرسامہو یعنی قلمہو اپنی قلم کو، برت تلمیذو مرسامہو، صحیح ہے، یعنی اسٹوڈنٹ نے شارپ کیا اپنے قلم کو، برت تلمیذتو، جی کوئی سوال؟ ہاں، برت تلمیذتو، یہاں بھی دیکھیے میں نے آپ کو ایک امتحان میں دیا تھا، اقرا تم اپنے درس کو پڑھو، تو آئے گا اقرا درسکا، درسکا تب جا کے اپنے درس کو پڑھو، لیکن پھر بھی میں نے اسے تجاہل کرتے ہوئے اور آپ کو نمبر اس میں دیا، لیکن غلط، صحیح کیا جی صحیح ٹرانسلیشن کیا ہے؟ اقرا درسکا، اپنے درس کو پڑھو، یہاں مرسامہو میں ہو کی ضمیر جو لگی ہے اس سے اپنے معنی پیدا ہو رہے ہیں، برت تلمیذو اسٹوڈنٹ نے بنایا، شارپ کیا، مرسامہو اپنے قلم کو، خالی ترجمہ اگر کریں گے قلم کو تو غلط ہے، تو بھلے میں چیک کر کے نمبر دے دوں آپ کو، جی ہاں، تو برت تلمیذو مرسامہو اسٹوڈنٹ نے بنایا اپنے قلم کو، برت تلمیذتو مرسامہا اسٹوڈنٹ لڑکی نے بنایا اپنی قلم کو۔ یہاں پہ دیکھیے قربت طفلو، قربت طفلو بچہ قریب ہوا، قربت طفلو، قربہ فعل ہے، اب طفلو کیا ہوگا؟ فعل کے بعد کیا آتا ہے؟ فاعل، فعل کے بعد فاعل، قربت طفلو بچہ قریب ہوا، وسقط علی الارض، وسقط، سقط مانے ہوتا ہے گرنا، وسقط علی الارض اور گرا زمین پر، وسقط علی الارض اور گرا زمین پر، وبکا اور رویا، بکا یبکی مانے رونا، جی چلیے اب بکا بھی کیا ہے؟ فعل ناقص ہے، پھر میں ایک مرتبہ اوپر سے ترجمہ کر دے رہا ہوں تاکہ ترجمہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے، رمل ولدو کورتن لڑکے نے پھینکا گیند کو، الی الشجر پیڑ تک، وجرا وراءہا، وجرا یعنی اور دوڑا، وراءہا اس کے پیچھے، فاخذہا تو اس نے اس کو لیا، ولعب بہا اور اس سے کھیلا، بہا یعنی اس سے، اور اس سے کھیلا، عند الشجر پیڑ کے پاس، طوى الخادم خادم نے لپیٹا، بساط الحجرت کمرے کی قالین، بساط الحجرہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی خادم نے لپیٹی کمرے کی قالین، طوت الخادمۃ خادمہ نے لپیٹا سمیٹا، فراش حامد حامد کے بستر کو، برت تلمیذو اسٹوڈنٹ نے شارپ کیا، مرسامہو اپنے قلم کو، برت تلمیذتو اسٹوڈنٹ لڑکی نے شارپ کیا، مرسامہا اپنے قلم کو، قربت طفلو، طفل یعنی بچہ، بچہ قریب ہوا، وسقط، واو مانے کیا ہوتا ہے؟ اور، واو مانے اور، وسقط علی الارض اور گرا، سقط مانے گرا، علی الارض زمین پر، وبکا اور رویا، صحیح ہے، گرا اور رویا۔ کل اس کو دیکھ لیجئے گا تو انشاءاللہ کل آئیں گے تو اس درس کو ہم لوگ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، والحمدللہ رب العالمین۔